حامدًا ونصلي على رسوله الكريم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو لوگ صبح اٹھتے ہی 3 کام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو قبول کرتا ہے، ان کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ جو شخص صبح اٹھتے ہی 3 کام کر لیتا ہے نا، اس شخص کی ہر ایک دعا قبول ہوتی ہے، اس کی دعا کو رد نہیں کی جاتی ہے۔ جوانوں، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری ہر دعا قبول ہو جائے، اللہ کے حضور رد نہ ہو، اللہ کے حضور رد نہ کی جائے، تو اللہ کی بارگاہ میں رد نہ کی جائے، اللہ کی بارگاہ میں رد نہ کی جائے، تو صبح اٹھتے ہی 3 کام کر لینا۔ صبح اٹھتے ہی 3 کام کر لینا۔ نمبر 1، اگر تم چاہتے ہو تمہاری ایک دعا قبول ہو جائے، اگر تم چاہتے ہو تمہاری ہر ایک دعا قبول ہو جائے اور رد نہ کی جائے، تو صبح فجر کے وقت ہر حال میں فجر کی نماز باجماعت ادا کیا کرو۔ تو فجر کے وقت، تو صبح فجر کے وقت ہر حال میں فجر کی نماز باجماعت ادا کیا کرو۔ فجر کی نماز جب ساری کائنات سوئی ہوتی ہے، چرندوں پرند سوئے ہوئے ہوتے ہیں، انسان بھی سوئے ہوئے ہوتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ جن کو توفیق دیتا ہے نماز پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ جس کو پسند کرتا ہے وہی اٹھتے ہیں، اللہ کے حضور آ کے جھکتے ہیں۔ تو فجر کی اذان ہو جائے تو مسجد میں جایا کرو، فجر کی اذان ہو جائے تو مسجد میں جایا کرو۔ نماز اور اقامت کے درمیان جو بھی دعا کرو گے، نماز اور اقامت کے درمیان جو بھی دعا کرو گے، اللہ تعالیٰ فوراً قبول کر لے گا، اللہ تعالیٰ اس دعا کو فوراً قبول کر لے گا۔ نماز اور اقامت کے درمیان جو بھی دعا کرو گے تو اللہ تعالیٰ فوراً قبول کر لے گا، رد نہیں کرے گا، کیونکہ اس وقت اللہ تعالیٰ بندے کو رحمت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، کیونکہ اس وقت اللہ تعالیٰ بندے کو رحمت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، کرم کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ ایک آواز دینے والا آواز دے رہا ہوتا ہے، ایک آواز دینے والا آواز دے رہا ہوتا ہے۔ کوئی بخشش کا طلبگار ہے، کوئی بخشش کا طلبگار ہے، کوئی توبہ کرنے والا ہے، کوئی روزی روٹی مانگنے والا ہے، کوئی رزق مانگنے والا ہے، کوئی شہرت مانگنے والا ہے۔ اس سے بڑی بات کیا ہے کہ آواز دینے والا کہتا ہے کوئی اللہ کا محبوب بننے والا، ہے کوئی اللہ کا محبوب بننے والا، تو پھر آ جاؤ نا اپنے کریم رب کے چوکٹ پر۔ فجر کا وقت ہے، پوری کائنات سوئی ہوئی ہے، بس وہی جاگ رہے ہوتے ہیں جو اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہیں۔ فرماتے ہیں اگر تم چاہتے ہو تمہاری ہر ایک دعا قبول ہو تو فجر کی نماز باجماعت ادا کیا کرو، اور نماز اور اقامت کے درمیان اللہ کے حضور کے بارگاہ میں رو رو کر، گر گرا کر جو بھی دعا کرو گے اللہ تعالیٰ قبول کر لے گا، رد نہیں کرے گا۔ فرمایا نمبر 2، فجر کے وقت صبح اٹھتے ہی جو لوگ صدقہ کرتے ہیں، جو لوگ صدقہ دیتے ہیں، ان کی ہر ایک دعا قبول ہوتی ہے، ان کی دعا رد نہیں کی جاتی ہے۔ جو لوگ اللہ کے نام پر، اللہ کی رضا کے لیے لوگوں میں صدقہ بانٹتے ہیں، صدقے کا نام آیا تو مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کوہ طور پر جا رہے تھے، جاتے جاتے آپ نے دیکھا ایک غریب شخص وہاں کھڑا تھا، وہ غریب شخص رو رہا تھا، اور روتے روتے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم سے کہا حضرت کہاں جا رہے ہیں؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں کوہ طور پہ جا رہا ہوں، اللہ سے باتیں کرنے جا رہا ہوں، اللہ سے ہم کلام ہونے کے لیے۔ اچھا آپ کوہ طور پہ جا رہے ہیں؟
تو اللہ کو میرا سلام کہہ دینا، اور ساتھ میں کہنا وہ بندہ جو تیری دھرتی کا بوجھ ہے، وہ بندہ جو تیری دھرتی کا بوجھ ہے نا، غریب شخص دکھوں کا مارا، اور دکھوں کا مارا ہوا، غریب شخص دکھوں کا مارا ہوا، شخص پریشانیوں کا مارا، تکلیفوں کا مارا، درد کا مارا، بس اس کی درد ختم کر دے، اس کی پریشانیاں ختم کر دے۔ میرے حصے کا، میرے نصیب کا جو بھی رزق ہے، جو بھی روزی روٹی ہے، مجھے اکٹھا ہی دے دے، بعد میں کچھ نہ دینا، مجھے اکٹھا ہی دے دے۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا، میاں جو تیرے نصیب اور جو تیرے حصے کا رزق ہوگا وہ اکٹھا ہی مل جائے گا، وہ اکٹھا ہی مل جائے گا، لیکن بعد میں تیرے لیے رزق کا سلسلہ بند کر دیے جائیں گے۔ لیکن میاں بعد میں کہاں سے کھائے گا، کہاں سے رزق آئے گا؟ اس شخص نے کہا ٹھیک ہے، میں اس کو بھی سمجھ لوں گا، میں اس کو بھی سمجھ لوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر عرض کی، میرے کریم رب، تیرا ایک بندہ ہے جو دکھوں کا مارا ہے، تیرے دھرتی کا بوجھ ہے، غریب ہے، وہ کہہ رہا ہے میرے نصیب کا جتنا بھی رزق ہے، میرے نصیب کا جتنا بھی رزق ہے وہ مجھے اکٹھا کر کے دے دو، بعد میں کچھ نہ دینا۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی، اللہ اس کے نصیب کا جتنا بھی رزق تھا، جو بھی دانا پانی تھا، جو کچھ بھی تھا، سب کچھ اللہ نے ایک ہی دن عطا کر دیا، وہ ایک ہی دن میں مالا مال بن گیا، وہ امیر بن گیا۔ موسیٰ علیہ السلام وہاں سے چلے گئے، کافی عرصہ بعد سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا اسی راستے سے گزر ہوا۔ آپ کے دل میں ایک تمنا تھی کہ اس شخص سے ملوں، دیکھوں تو صحیح آج کل وہ کس حال میں ہے، وہ بیچارہ کیا مانگ رہا ہے، کیا کھا رہا ہے، کیا کھا رہا ہوگا، کہاں سے لے رہا ہوگا، کہاں سے کھا رہا ہوگا۔ رزق کے دروازے تو اس کے لیے بند کر دیے گئے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کا نام پتہ پوچھ کر اس کے گھر پہنچ گئے، وہاں جا کر حیران ہو گئے، دیکھا وہاں دسترخوان لگے ہوئے ہیں، وہاں غریب لوگ اور مسکین لوگ کھا رہے ہیں، ضرورت مند لوگ آ رہے ہیں، ان کی ضرورتوں کو پوری کیا جا رہا ہے، ان کے ضرورتوں کو پورا کیا جا رہا ہے، پیاسے آ رہے ہیں اس کو ٹھنڈا پانی پلایا جا رہا ہے، بھوک کے مارے آ رہے ہیں کھانا کھلایا جا رہا ہے۔ دیکھ کر حیران رہ گئے۔ اللہ کے نبی نے اس شخص کو بلایا، او میاں جو تیرے نصیب کا رزق تھا وہ تو ختم ہو گیا تھا، یہ رزق کہاں سے آ رہا ہے؟ اس شخص نے کہا حضرت یہ اللہ ہی سے پوچھ لینا، حضرت یہ اللہ ہی سے پوچھ لینا، میں نے اللہ سے ایک سودا کیا ہے، اللہ اکبر، وہ میرے قریب رب سے ہی پوچھ لینا وہ کون سا سودا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے، مالک اس کے نصیب کا جتنا رزق تھا وہ تو اس کو مل گیا تھا، اب اور رزق کہاں سے آ رہا ہے؟ تو تو نے ہی تو کہا تھا بعد میں اس کو رزق نہیں دیا جائے گا، اس لیے رزق کا دروازہ تو بند کر دیے گئے تھے۔ میرے اللہ نے فرمایا موسیٰ بندہ بڑا ہوشیار نکلا، بندہ بڑا ہوشیار نکلا، بندہ بڑا ہی عقل مند نکلا، بہت ہی سمجھدار نکلا، اس نے میرے سے سودا کیا۔ اللہ اکبر، سودا یہ تھا موسیٰ میں اس کو رزق دیا، اس نے گھر جا کر دسترخوان لگا دیا، سب مسکینوں اور غریبوں کو بلایا، آؤ کھاؤ۔ موسیٰ بڑا ہی سمجھدار نکلا، اس نے میری راہ پر دینا شروع کر دیا اور میں اس کی راہ پہ دینا شروع کر دیا، اس نے میری راہ پہ صدقہ دینا شروع کیا اور میں اس کے راہ پہ دینا شروع کر دیا۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے عرض کی، او میرے پیارے رب مجھے رزق دینا بند کر دیں، کافی ہو گیا ہے، میرے پاس رزق کافی ہو گیا ہے، میرے پاس کافی رزق ہو گیا ہے، اس لیے مجھے رزق دینا بند کر دیں۔ اللہ نے فرمایا
اے میرے نبی اپنے عمر کو کہہ دو وہ میری راہ پہ دینا بند کر دے تو میں تیری راہ پہ دینا بند کر دوں گا، وہ میری راہ پہ دینا بند کر دے تو میں تیری راہ پہ دینا بند کر دوں گا، تو میری راہ پہ دینا بند کر دے، غریبوں کو دینا بند کر دے، میں تجھے دینا بند کر دوں گا۔ جب تک تو میرے راہ پہ دیتا رہے گا، اپنے ہاتھ کو کھلے رکھے گا، ضرورت مند آتے رہیں گے اور یہاں اٹھا کے جاتے رہیں گے، وہ یہاں سے اٹھا کے لے جاتے رہیں گے اور یہاں پہ میں رکھتا رہوں گا۔ فرمایا دوسرا وہ شخص جو صبح سویرے اٹھ کر صدقہ کرتا ہے، صبح سویرے اٹھ کر پرندے کو دانا ڈالا کرو، یہ بھی صدقہ ہے۔ صبح سویرے اٹھ کر پرندوں کو دانا ڈالا کرو، یہ بھی صدقہ ہے۔ نمبر 3، صبح سویرے اٹھتے ہی محبت بھری نظروں سے، پیار بھری نگاہوں سے اپنی والدین کا چہرہ دیکھتا ہے، محبت کی نگاہوں سے والدین کو دیکھتا ہے، ان کا چہرہ دیکھتا ہے، ان کی زیارت کر کے اللہ کے بارگاہ میں جو دعا کرتا ہے اس کی دعا قبول کی جاتی ہے، اس کی دعا قبول کی جاتی ہے اور اس کی دعا رد نہیں کی جاتی ہے۔ جوانوں، اگر تم چاہتے ہو تمہاری ہر ایک دعا قبول ہو اور کوئی بھی دعا رد نہ ہو تو یہ 3 کام صبح اٹھتے ہی ضرور کرنا اور ہر حال میں کرنا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔